میرے مالک رحم فرما السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ نماز کو قرآن کریم اور حدیث میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور نبی نے تاکید فرمائی کہ ہم نماز کا قیام کیسے کریں اور رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں اور جلسے میں کیسے بیٹھے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانے کو تکبیر تحریمہ کہا گیا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت انگوٹھوں کو کانوں تک اٹھانا، یعنی اس طریقے سے اٹھانا، کانوں تک ایسے اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت انگوٹھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور اپنے انگوٹھوں کو اپنے کانوں کے برابر کیا۔ یعنی یہ حدیث ہے، کس سے ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور اپنے انگوٹھوں کو اپنے کانوں کے برابر کیا، یعنی ایسے اپنے کانوں کے برابر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور اپنے انگوٹھوں کو کانوں تک کیا اور ناف کے نیچے باندھنا۔ یہ حدیث میں ہے۔ حضرت وائل بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ اور قرات کے وقت مقتدیوں کو خاموش رہنا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب قرآن شریف امام صاحب تلاوت فرماتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش رہیں اور ہم جو ہے تلاوت یعنی امام صاحب کی تلاوت کو سنیں۔ ہاں، جب امام صاحب فرض پڑھاتے ہیں تو اس میں قرات کرتے ہیں تو ہم امام صاحب کی قرات کو سنیں اور خاموش رہیں۔ اسی طرح جوہر میں تو قرات نہیں ہوتی تو جوہر میں بھی ایسا ہی کریں، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد آپ جو ہے خاموشی اختیار کر لیں اور یہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اور نماز میں یہ نیت رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں اور اللہ کے حمد ثنا بیان فرما رہے ہیں۔ اور جن نمازوں کے اندر یعنی مغرب میں، عشاء میں، فجر میں تلاوت ہوتی ہے تو خاموش ہو کر تلاوت کو سنا جائے۔ حضرت محمد بن کعب قرطزی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرات کرتے تھے تو مقتدی بھی آپ کے پیچھے قرات کرتے تھے، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تو مقتدی بھی اسی طرح کہتے، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ختم ہو جاتی۔ یہ معلوم جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا چلتا رہا۔ پھر آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہتے تھے۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہو گئی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے اور صحابہ خاموش رہتے تھے۔ علامہ ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جمہور حضرات کا قول صحیح ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس پر اتفاق ہے کہ آیت 240 نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو تو رکنے والے کو کہا کہ تم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کرنے سے رکتا ہے۔ ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات ہی میں اس کی قرات ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ آمین اونچی آواز میں نہیں کہتے تھے۔ رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع دین کرنا۔ باقی انشاءاللہ آپ کو رفع دین کے بارے میں اس سے اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ رفع دین کب کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک کیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ان مسئلوں کو خوب معلوم یعنی آپ سمجھ لیں اور جب ہم نماز کو شروع فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن کریم کی آیت ہے جو قرات کے بارے میں یعنی خاموش رہنے کے بارے میں نازل ہوئی، اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کہتا ہے آمین آہستہ آواز میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آہستہ آواز میں، جو ان کی تقلید کرتے ہیں تو آہستہ آواز میں کہنی چاہیے۔ بس آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایسی ہی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں پھر۔ تب تک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔